سب سے بڑا کائنات کا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا کائنات کا یہ ضابطہ ہے کہ اس مخلوق کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ نا تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اللہ کے رستے کی بھی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، لوگوں کو اللہ کی جانب بھی بلاؤ تو تم معاملہ فہم بن کے بلاؤ۔ اگر ہم دانائی چھوڑ دیں گے تو بعض اوقات بات ٹھیک بھی ہوگی تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کسی نے کہا تھا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ سلیقے سے بات کریں، معاملہ پھر دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو۔ حضور کے مناسب میں سے ہے دانائی سکھانا، اپنی اولاد کو بھی اکرام سے پکارو، آپ ان کا نام بھی اچھے لہجے سے پکاریں، ان کے لیے بھی آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جلد بازی، بہت ساری طبیعت کا الجھاؤ، بے چینی، بے قراری، ہر چیز کو سختی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، ہوتی ہیں بعض چیزیں بھی سختی سے ٹھیک، لیکن ساری چیزیں سختی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ، نہایت تدبر کے ساتھ حضور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو بڑے کمال انداز میں سرکار دعوت دیتے، اللہ کا پیغام دیتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ دلوں میں بات گھر کر جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، میں چونکہ سچ بولتا ہوں تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو لہذا اس لیے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی سچ نہیں کڑوا، آپ کا لہجہ کڑوا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے، اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ حضور سچ بولتے جاتے تھے اور سچ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ سچ بولیں لیکن خوبصورتی سے، لیکن محبت سے، لیکن دانائی سے۔ یعنی ایک صحابی آئے تو ان کے چہرے پہ بڑا جلال تھا اور ان کے لہجے میں بڑا غصہ تھا، اور وہ بڑے بے چین اور بڑے بے قرار تھے کہ یا رسول اللہ میں ان مشرکین کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے، وہ بگاڑ کے نام لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد مان لیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مان ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں اور نام بگاڑ بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی محبت کا شوق آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں۔ ہم جس طرح کی آزمائشوں کا دن رات شکار ہے اور جس طرح سے ہمیں نئی نسل الجھی ہوئی، بے چین، بے قرار اور مضطرب نظر آتی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اپنا تعلق حضور سے جوڑیے، اپنا رشتہ نبی کریم سے جوڑیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت نکال کے درود پاک پڑھا کریں، وقت نکال کے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ٹائم نکال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو پڑھا کریں، وقت نکال کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا کریں۔ جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے اطمینان نہیں پائیں گے، اور پھر جیسے جیسے حضور کو پڑھو گے، نبی پاک کو سنو گے، دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی، آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو سب دینوں پر غالب بھی ہے، سب سے سچا بھی ہے، سب سے کھرا بھی ہے، اور سب سے زیادہ نکھرا ہوا بھی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے مدینے والے محبوب کے ساتھ، حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ کھل کے پیار کریں، وارفتگی سے، شوق سے، کثرت درود و سلام ہو، نبی پاک کی سیرت کی بات ہو، حسن و جمال کا تذکرہ ہو، محبوب کے مقدس رخ نور کی باتیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، یعنی مومن ہونے کا مزہ ہے، تو تین کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو،
اور دوسرا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ لالچ چھوڑ دو، یہ ذاتی مفادات چھوڑ دو، یہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے تعلق داریاں لگانی چھوڑ دو، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو. اور تیسرا فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. فرمایا یہ 3 کام کرو گے تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے. نبی پاک سے پیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں ذہنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، تو ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو حضور سے وابستہ کریں. ہم جس طرح کی آزمائشوں کا دن رات شکار ہیں اور جس طرح سے ہمیں نئی نسل الجھی ہوئی، بے چین، بے قرار اور مضطرب نظر آتی، اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ مرنے کی طرف دیکھ، نہ جینے کی طرف دیکھ. جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. اپنا تعلق حضور سے جوڑیے، اپنا رشتہ نبی کریم سے جوڑیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وقت نکال کے درود پاک پڑھا کریں، وقت نکال کے حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں، ٹائم نکال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کو پڑھا کریں، وقت نکال کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھا کریں. جب تک ہم یہ سارے کام نہیں کریں گے اطمینان نہیں پائیں گے. اور پھر جیسے جیسے حضور کو پڑھو گے، نبی پاک کو سنو گے، دین کی صداقت سمجھ میں آئے گی. آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو سب دینوں پر غالب بھی ہے، سب سے سچا بھی ہے، سب سے کھرا بھی ہے اور سب سے زیادہ نکھرا ہوا بھی ہے.